أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنی امت کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں کے اندر اپنی امت کو یاد کرتے ان کی آسانی کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خیر اور بھلائی کے تمام تر راستوں کو بتا دیا، یعنی ہر وہ راستہ جس کو اختیار کر کے، جس پر چل کر کے یہ امت اللہ کو پہچان سکتی تھی، اپنی جنت کو حاصل کر سکتی تھی، رب کی رضا کا حصول اس کے لیے ممکن ہو سکتا تھا، ان تمام راستوں پر چلنے کی تلقین کی اور اس کو بتا دیا کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، رب کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔ اور وہ تمام تر راستے جن راستوں پر شیطان بیٹھا ہے یا جس پر چلنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے یا جہنم کا راہی و مسافر بن سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنے سے منع فرما دیا، اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہو چکا تھا، جس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ رب العزت نے کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین بالکل مکمل ہے۔ مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کے سلسلے میں اور اس کے مسائل کے سلسلے میں تمام حل شریعت کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جو اس شریعت کا ماہر ہو، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہو، آپ اپنی پریشانی کو اس کے سامنے رکھیں، کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعے سے وہ آپ کی پریشانی کا حل آپ کے سامنے منٹوں میں دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کتاب و سنت کا صحیح عالم ہو۔ بہرحال ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں ہم جیتے ہیں، اس کے اندر ہر ایک انسان کو یا ہر ایک انسان کی الگ الگ ضروریات ہوتی ہے، اور ہر ایک انسان کی ضرورت گھر کی ضرور ہوتی ہے۔ گھر جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اگر کوئی انسان پکا گھر بنانا چاہتا ہے سیمنٹ اینٹا وغیرہ سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیاد جو ڈالے، جو فاؤنڈیشن ہو، بنیاد ہو، وہ بہت مضبوط ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص بنیاد، فاؤنڈیشن مٹی کا ڈالتا ہے اور اس کے اوپر سیمنٹ کی عمارت کھڑی کرتا ہے، تو یقیناً یہ عمارت پائیدار نہیں ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی۔ یہ گھر کا حال ہے۔ اسی طریقے سے گھر کو بنانے میں صرف اینٹا کام نہیں آیا، اس کے ساتھ بالو بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، چھر بھی ہے، اور بھی جو دیگر چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں مل کر کے گھر کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی ایک اکیلا انسان اپنی زندگی نہیں جی سکتا، اس کو تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے جینا ہے، جیسے تمام مادوں کے ذریعے سے مل کر کے یہ گھر بنا ہے۔ مزید یہ کہ اس جینے کی جو بنیاد ہو، اگر اس کی بنیاد مضبوط ہو تو زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور اگر بنیاد کے اندر کوئی خرابی ہو تو زندگی کے اندر جو مسائل آنا شروع ہوتے ہیں، اس کا دروازہ اسی بنیاد سے اسے ملتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ سورہ حجرات قرآن مجید کی 26ویں سپارہ کی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جو بھی آیتیں مذکور ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، یعنی اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اصلاح کے اصول و ضوابط بتائے ہیں، اور کچھ خرابیاں جو معاشرے میں عام ہیں اللہ رب العالمین نے اس سے ڈرایا ہے، اس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔
ایک پاکیزہ معاشرے کی سب سے پہلی بنیاد نیو جو ڈالی جائے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت پر ڈالی جائے گی۔ اگر کوئی انسان بہت اچھا ہے، سب سے ملتا ہے تو جھک کر کے ملتا ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ غریبوں پر لٹاتا ہے، جو انسان اس کے پاس آتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، لیکن وہ نبی سے محبت نہیں کرتا ہے، کیا وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کے اچھا ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے اور نبی سے محبت کرتا اور ان سے محبت کے تقاضے کو پورا کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعویٰ کر دیا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، چہرہ پتہ چلا تو کسی اور کے طریقے سے ہے، لباس کسی اور کے طریقے سے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، یقیناً اس آیت کے اندر خطاب ان لوگوں سے ہے جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، آگے بڑھنے کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی مخالفت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کی مخالفت نہ کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کہیں اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تو آپ اللہ کے غلام ہو گئے، نوکر ہو گئے، اور ایک غلام اپنے آقا کی بات ہر بات مانتا ہے، بات میں مخالفت نہیں کرتا۔ ہاں اگر آپ اپنے رب کے غلام نہیں ہیں تو آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کریں، لیکن اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دینا، جس کو سمرپت کہتے ہیں، پوری طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب آپ کے جسم پر، آپ کی خواہشوں پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، رب کی مرضی چلے گی اور اللہ کے رسول کی مرضی چلے گی۔ آپ کو دیکھنا بھی ہے تو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق۔ اس آیت کے اندر اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول نے کیا کہا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو اور غلامانہ طریقے سے ایک غلام کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ تو نبی کے زمانے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کرے تو دھیمی آواز میں کرے، لیکن آج کے زمانے میں اس آیت کو منطبق کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی تطبیق کیسے دی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی کھینی کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں داڑھی کاٹتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں گھٹنے سے نیچے ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں، اس قسم کی بہت ساری برائی کرتے ہیں جس میں عوام تو عوام، علماء بھی ملوث ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی سے کہیں کہ بھائی آپ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں ہے، یا آپ جو کھینی وغیرہ کھا رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں، یہ چیز شرعاً حرام ہے، مطلب آپ کو نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غلام ہیں رب کے، اور آپ کے آقا یعنی رب نے اس سے منع کیا ہے۔ اب وہ شخص کہے کہ سارا اسلام داڑھی میں ہے، سارا اسلام سگریٹ پینے میں ہے،
ارے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم کریں گے تو کیا حرج ہے؟ تو یہ آپ آواز بلند کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر، کیونکہ بتانے والا آپ کو کہہ رہا ہے اللہ نے ایسا فرمایا ہے، رسول نے ایسا فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی سگریٹ یا گٹکے کو حرام قرار دے رہا ہے تو اس کی یہ آیت دلیل ہوتی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور حرام خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ سگریٹ پینا، کھینی کھانا یا ان جیسی چیزوں کا سیون کرنا یہ پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ پاکیزہ ہوتا تو باتھ روم میں بیٹھ کر کے کوئی نہیں پی رہا ہوتا۔ کیا کوئی کھانا باتھ روم میں بیٹھ کے کھاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کھانا پاکیزہ ہے، کھانے کی جو چیز ہے پاکیزہ ہے۔ لیکن جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، سگریٹ، کھینی، بیڑی، یہ ان تمام چیزوں کو خبائث کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے آدمی گندی جگہوں میں اس کا سیون کرتا ہے۔ تو اس سے علماء نے حرمت کی دلیل پکڑی ہے۔ آپ کو کوئی آیت سنائے تو آپ کہیں مولانا چاہیے نہیں، تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسا جملہ استعمال کرنا کسی کی ایسی بات پر جو وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے پیش کر رہا ہے، تو گویا آپ آواز بلند کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جیسے میں نے داڑھی کی مثال پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت بہت ساری احادیث کے اندر داڑھی کو بڑھانے کا اور مونچھوں کو کتروانے کا حکم دیا۔ اگر کوئی آپ سے کہے، تو آپ میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا بغیر داڑھی رکھے مسلمان نہیں ہو سکتا انسان، تو آپ کے اسلام پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ بغیر داڑھی رکھے یقیناً انسان مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن بس میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو اس محبت کا اثر آپ کے چہرے پر کیوں نہیں داخل ہوتا؟ مان لیجئے، غور سے سنیے گا مثال کو، مان لیجئے آپ کے گاؤں کے کوئی ایک بزرگ شخصیت ہیں، نمازی ہیں، 5 وقت کے، نہایت نیک ہیں، وہ اپنی بستی سے کسی غیر مسلم کی بستی میں جاتے ہیں، غیر مسلم انہیں پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے نہ پیٹتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، بس ان کی داڑھی کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا رویہ ہوگا؟ کیا غصہ نہیں اٹھے گا دل میں؟ سب لوگ نکل کر کے آپ چلے جائیں گے ان لوگوں کو مارنے کے لیے جن لوگوں نے مل کر کے اس بزرگ کی داڑھی کو کاٹا۔ کیوں؟ کیونکہ سنت رسول کے اوپر کیسے ہمت ہوئی اس غیر مسلم کی قینچی چلانے کی یا چاقو چلانے کی؟ سب کے اندر غیرت ہوگی، لڑائی کریں گے، فساد برپا ہوگا۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی داڑھی کو کاٹ دے، آپ لڑائی کر لیں گے، لیکن اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو سیلون میں جا کر کے پیسے دے کر کے اس سے داڑھی کٹوائے، اس کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی اپنے سے کاٹ دے، اس کے خلاف سب لاٹھی لے کر کے نکل جائیں گے، کوئی پیسے دے کر کے کٹوائے تب۔ میرے بھائیو، سنت سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ زبان سے دعویٰ کرنا، اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اس لیے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ اگر سچی محبت کرتے ہو تو تم نبی کی فرما برداری کر کے دکھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے دکھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہر چیز کے اندر واجب اور فرض ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہماری مرضی پر ہمارا اختیار نہیں، بلکہ ہم نے اپنی مرضی کو کتاب و سنت کی لگام پہنا دی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے وہی کریں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، آپ کہیں گے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، اتنے سارے لوگ کرتے ہیں، تو میرے بھائی موت تو ہے نا، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نہیں مریں گے، زندگی بھر لے کر کے آئے ہیں تو مرنا ہے۔ قبر سے اچھائی بھی شروع ہوگی، برائی بھی شروع ہوگی، انعام بھی شروع ہوگا، مار پیٹ بھی شروع ہوگی۔
نبی کی سنت کی مخالفت سے اللہ نے منع فرمایا اور کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کا حکم آ گیا، اب اپنی عقل لگا رہے ہیں کیونکہ نبی کا حکم ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہمارے عمل کے خلاف ہے، رسم و رواج کے خلاف ہے، ہمارے طور طریقے کے خلاف ہے، اب اپنی عقل لگا رہے ہیں۔ حدیث تو ہے لیکن کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ آپ کا رب راضی نہیں رہے گا، نبی کی مخالفت ہوگی۔ اور اللہ کی اس دھمکی کو سنیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کہ اگر نبی کا حکم تمہیں معلوم ہو گیا، اس کے بعد اگر تم اس کی مخالفت کرتے ہو، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ اللہ رب العالمین اس مخالفت کے نتیجے میں تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذاب بہت سنتے ہیں، عذاب کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ؟ اگر کوئی انسان، بڑا انسان، ایک دودھ پیتے بچے کو ایک زور کا تھپڑ مارے، اس کا اثر اس بچے پہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ ایک طاقتور انسان زور سے ایک دودھ پیتے بچے کو تھپڑ مارے، یقیناً اس کی جان نکل سکتی ہے۔ اس تھپڑ سے جو دودھ پیتے بچے کو تکلیف ہوگی، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مان لیجئے آپ کے گھر میں چولہا ہے، چولہے میں آگ ہوتی ہے یا کباب بناتے ہیں کوئلے کے اوپر، میں آپ سے کہوں گا میں آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا، آپ 5 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ کو کوئلے کے اندر ڈال لیجئے، ڈالیں گے کوئی بھی انسان؟ یا تندور جس میں تندوری روٹی بنتی ہے، جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، آپ کو آدھا گھنٹہ تندور میں بیٹھنا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، کیا کوئی اس انعام کو قبول کرے گا کہ وہ 1 گھنٹہ تندور میں جلتی ہوئی آگ میں رہے اور 1 لاکھ روپیہ وصول کرے؟ وہ وصول کرنے کے قابل نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ دنیا کی آگ میں کوئی 1 گھنٹہ تو چھوڑے، 1 منٹ تک اپنے پورے جسم کو نہیں، اپنی انگلی کو رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر ہم یہ کیسے پسند کر لیتے ہیں کہ رب کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلائیں؟ جہنم کی آگ کیسی ہوگی پتہ ہے؟ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے۔ ہمارے گھر کی جو آگ ہوتی ہے نا، وہ 100 سینٹی گریڈ ہوتی ہے، جس میں کھانا پک جاتا ہے، آپ بڑھا بھی سکتے ہیں 100 سینٹی گریڈ۔ آتش فشاں جانتے ہیں، والکینو پہاڑ ہوتا ہے جس میں سے آگ نکلتی ہے، بعض علاقے میں پایا جاتا ہے، وہ آگ گھر کی آگ کے مقابلے میں 800 سینٹی گریڈ زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس میں لوہا ڈالیے تو پگھل جائے گا۔ مزید آپ کارخانوں میں جائیے، ٹاٹا اسٹیل وغیرہ میں جائیے، جہاں پہ اسٹیل پگھلائی جاتی ہے، وہاں پہ 1800-1900 سینٹی گریڈ میں اسٹیل کو پگھلایا جاتا ہے۔ انسان جائے گا تو بھوسا ہو جائے گا 1 منٹ کے اندر۔ اور دنیا کی اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہوگی، وہاں پر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگ کی ایک چنگاری پڑ جائے، کپڑے کو جلاتی ہے، جسم کو جلاتی ہے، تو کتنے دنوں تک تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی آگ میں اگر ہم کو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے ڈالا جائے گا، سوچے کہ کیا ہوگا۔ یہ نہ سوچے کہ جیسے آگ میں جلنے کے بعد انسان مر جائے گا تو پھر کوئی احساس نہیں ہوگا، اللہ جہنم میں مرنے نہیں دے گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب کہ جیسے جیسے جہنم میں چمڑا جلے گا، اللہ نئے چمڑے کو پیدا کرے گا، لیذوقوا العذاب تاکہ لوگ عذاب کا مزہ چکھیں۔ میرے بھائیو، عذاب، دردناک عذاب، ان سب الفاظ کو سن کر کے کان کے ادھر سے ادھر نہ اڑائے۔ ٹرین کے سامنے اگر آپ کھڑے ہوں گے نا، 100 کی اسپیڈ میں آتی ٹرین آپ کو دھکے مارے گی تو آپ کے جسم اور اس کی ہڈی کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کتنی تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ جہنم میں اس سے کئی ہزار گنا تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ اور یہ جو عذاب ہوگا یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور نبی کو اپنے جیسے لوگوں کو پکارتے ہو اے فلانا اے فلانا، تو ویسے نبی کو نہ پکارا کرو، یا محمد یا محمد۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے نہیں پکارا ہے، ہمیشہ یا ایھا النبی
یا ایھا الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت اللہ رب العالمین کیا کرتے تھے، اس لیے نبی کے نام کو لے کر کے نہ پکارا کرو۔ نبی کی مخالفت کے نتیجے میں کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے کہا وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم نبی کی مخالفت کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ممکن ہے ہم روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، عمرے اور حج بھی کریں، نبی کی سنت کی مخالفت کے نتیجے میں ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال کا پہاڑ برباد ہو جائے گا، وانتم لا تشعرون، تم کو احساس تک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی کی مخالفت سے بچیے، اور یقین جانیے آپ مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ کلمہ میں محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں، اور قبر کے سوال کا جواب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کے سوال کا جواب نہ دے دے، اور جنت کا دروازہ جب کل قیامت کے دن اللہ شفاعت کے لیے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ گر جائیں، اور جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹا نہ لے، اور ہم جیسے گنہگار اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ نبی کی شفاعت کو حاصل نہ کر لیں۔ ہر جگہ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت پڑے گی، تو اگر ہم مخالفت کرتے ہیں کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ میرا مخالف ہے، دنیا کے اندر جیتا تھا میرے نام پر لیکن میرے ہر حکم کی مخالفت کرتا تھا۔ اور اگر بدعت ہے وہ مخالفت، اور ایسی مخالفت ہے جو نئے طور کی مخالفت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر وبدل، کہ تم میرے حوض کوثر سے پینے کے لائق نہیں ہو، اسے میرے قریب نہ آنے دیا جائے، دور رکھا جائے۔ اگر مخالفت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ہمیں قبول نہیں کریں گے تو پھر کون سا آسمان ہمارے اوپر سایہ کرے گا بروز قیامت، اور کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی؟ اس لیے میرے بھائیو، معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ بہت سخت ہے۔ جب اللہ رب العالمین جو لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے وہی اللہ رب العالمین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر عذاب دینے والا بھی ہے۔ صرف ایک پہلو کو نہ دیکھیں، دونوں پہلو کو دیکھیں، اور خوف اور امید دونوں پہلوؤں کو اپنی زندگی میں رکھ کر کے پھر اسلام کے راستے پر چلیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، کہ جو لوگ کتاب و سنت کی باتوں کو سنتے ہیں اور اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جن کا امتحان لے کر کے تقوی کی مہر ان کے سرٹیفکیٹ پر لگا دی ہے۔ تو نبی کی کوئی حدیث آپ کو سنائی جائے تو یہ نہیں کہ صرف سن کر کے جی ایسا تو حدیث ہے، جی یہ نبی کی حدیث ہے اور اس پر عمل نہ کریں، بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حاکم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کی قسم کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ تسلیم کر لے۔ صرف حاکم تسلیم کرنے سے نہیں ہوگا، ہاں اللہ کے رسول ہمارے نبی ہیں، ان کا سارا فیصلہ ہمیں منظور ہے، صرف یہ کہہ دینے سے نہیں چلے گا، بلکہ ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کی مرضی کے، آپ کے عمل کے خلاف آتا ہے، اس کے باوجود آپ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے عمل کو چھوڑ کر کے اس فیصلے کو مانتے ہیں، تب جا کر کے آپ کو اللہ رب العالمین سچا مومن قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی بات سنائی گئی نبی کی حدیث ہے تو آپ جو برائی کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر کے عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک مومن کہلائیں گے۔ تو اسلام کا نام رکھ لینے سے یا اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرنے سے آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اسلام کو مکمل کرنا ہے تو پورے طور پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہونا پڑے گا، ہر ایک اعتبار سے داخل ہونا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، جیسے کسی بھی کمپنی میں کسی کی جاب لگی ہے، یا ریلوے اسٹیشن پر، یا آپ ٹی ٹی ہیں، یا آپ کسی دوسرے وبھاگ میں، پولیس وبھاگ میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں،
آپ جب کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے ایگریمنٹ سائن کروایا جاتا ہے، اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد سائن کریں. بہت سارے کنڈیشن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو منظور نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے یہ ہمارے مرضی کے خلاف ہے، ہمارے عادات و اطوار کے خلاف ہے. اس کے باوجود اس کے تمام شروط کو مانتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے ہیں نہیں یہ ہم فلاں شرط پر عمل نہیں کریں گے، ہم کو یہ چیز منظور نہیں، تو وہ آپ کو کہے گا کاغذ دے دیجئے، گھر میں جا کر کے بیٹھ جائیے، آپ جیسے لوگوں کی جاب میں ضرورت نہیں ہے. آپ کو تمام شروط کو مان کر کے اس کے اوپر سائن کرنا پڑے گا. اس کے بعد کام کرتے وقت اگر کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو تنبیہ کی جائے گی، دیکھو یہ کمپنی کے خلاف ہے، یہ سرکار کے خلاف ہے، تم جو کر رہے ہو یہ سرکار کے اور کمپنی کے خلاف ہے. 2-3 مرتبہ اگر کریں گے آپ کو پنشمنٹ ملے گی، مزید کریں گے تو آپ کو کمپنی سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا. یہ عام دنیا کے اندر کمپنی یا جہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں کے معاملات ہیں. اللہ رب العالمین کی جو اس کا جو مدرسہ ہے اسلام کا، یا اس کی اللہ کی جو کمپنی ہے اسلام کی، اس کے اندر بھی شروط و ضوابط ہیں کہ اگر تم کو مسلمان رہنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں چلنا پڑے گا. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اور یقین جانے میرے بھائیوں، بالکل اپنے ذہن میں ایک بات کو بٹھا لیں، اچھی طریقے سے بٹھا لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. بالخصوص جو لوگ اسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، باقی جن کو محبت نہیں ہے ان کے اوپر کسی کا بھی کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن جو لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے رب کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ دنیا کی زندگی ہے جس کے اندر 60 سے 70 سال انسان زندہ رہتا ہے. اگر اس زندگی کو ہم نے اپنے رب کے حوالے کر دیا اور اس زندگی کے اندر ہم صرف رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور وہی کرتے رہے جو رب کہتا رہا، تو اللہ ایسی زندگی آپ کو دے گا جس زندگی کے اندر آپ جو چاہیں گے ویسا ہوگا. یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی، اس میں بڑھاپا بھی ہے اور موت بھی ہے. بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، مسائل ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، روزی کی فکر ہے، محتاجی کا ڈر ہے، بہت ساری چیزوں کا ڈر ہے. اگر اس زندگی کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں تو اللہ جنت کی زندگی ایسی عطا کرے گا جہاں پر نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ روزی کمانے کی فکر ہوگی، نہ کوئی انسان بیمار ہوگا، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. بنا بنایا سونے اور چاندی کا گھر ملے گا. آپ کی جب مرضی جیسے مرضی ہوگی آپ کے سامنے کھانا حاضر ہوگا، عیش کے سارے سامان میسر ہوں گے، اور اس سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ آپ اپنے رب کو دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں جس میں موت اور بڑھاپا ہے، یا اس زندگی کو جس میں نہ موت ہے نہ بڑھاپا ہے، جو جنت کی زندگی. یہ آپ کے اور ہمارے اوپر ہے. اللہ نے کہا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو واضح کر دیا. رات میں اندھیرا ہوتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، آگ گرم ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے جس سے آگ کو بجھایا جاتا ہے، اور خیر و شر کی تمیز میں نے کر دی، اور تمیز کرنے والی تم لوگوں کے درمیان میں نے عقل بھی عطا کی ہے. اس کے ذریعے سے تم جس راستے کو چاہو اختیار کرو. اما شاکرا، یا تو اللہ کے شکر گزار بندے ہو کر کے زندگی کو اپنی گزار دو، وہ اما کفورا، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو. اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا دیگر عبادات کرتے ہیں اس سے اللہ کی بزرگی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو یہ سمجھ بیکار اور باطل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم، کہ اگر تم میں کا کوئی انسان، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں دنیا کے اندر، سب کے سب مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، بلکہ بدترین گناہ کرنے لگے، ایک بھی مسلمان نہیں رہے، پھر بھی اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے. اور اگر پوری دنیا مسلمان ہو جائے، ایک بھی گناہ نہیں ہو، پھر بھی اللہ کی عظمت میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ عظیم ہے، اللہ کبیر ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ جو نیکیاں اللہ نے ہمارے اوپر کچھ فرض کی ہیں، کچھ مستحب بتائی ہیں، سنت
سنت بتائی ہیں یہ ہماری بھلائی کے لیے. اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمارے مقام میں بلندی ہوگی اور عزت و رفعت ملے گی, اور اگر ہم اس سے دور رہتے ہیں تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو ذلت کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. تو اس لیے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى اولئک لهم مغفرۃ واجر کریم. جو اللہ کے نبی کے نزدیک اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ تو اطاعت رسول کی بات ہو گئی کہ آپ اچھے معاشرے کی بنیاد جو ڈالیں گے وہ اطاعت رسول پر, اللہ کی توحید پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے اوپر یعنی اطاعت کے اوپر اس کی بنیاد ڈالیں گے. اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز اس صورت کے اندر جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, بہت ہی اہم مسئلہ ہے. میں اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر میرے بھائیوں, میں آپ سب کا چھوٹا بھائی ہوں, غور سے سنیں بات کو, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اگر آپ نے ایک بات بھی غور سے سن لیا اور اس کے اوپر عمل کر لیا تو ممکن ہے آپ کا ایک عمل آپ کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو انشاءاللہ. تو بات کو غور سے سنیں. یہ جو آیت ہے بہت عظیم آیت ہے. اگر اس آیت کو ہم نے سمجھ لیا تو معاشرے کی آدھی برائی کا علاج ہو جائے گا, آدھی برائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو. کوئی بھی آئے آپ کے پاس ایسی خبر جو خلاف واقعہ ہو, یعنی جس خبر پر یقین کرنا ممکن نہ ہو. مثال کے طور پر آپ دو جگری دوست ہیں, وہ آپ کے لیے مرتا ہے, آپ اس کے لیے مرتے ہیں, آپ اس کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں, وہ آپ کی ضرورت میں کام آتا ہے, آپ اس کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں, وہ آپ کا مخلص سمجھتا ہے. تیسرا آدمی آپ کو کہتا آ کر کے کہ آپ کا جو جگری دوست ہے وہ چائے خانے پر بیٹھ کر کے آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا. آج کا جو معاشرہ ہے فوراً وہ آدمی تاؤ میں آتا ہے اور اپنے مخلص دوست کے پاس جا کر کے جو بھی اول فول بکنا ہے سارا بک کر کے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے. یہ عام ہے یہ چیز. آپ سوچیں آپ نے کس کی بات پر یقین کیا جو آپ کا دوست نہیں ہے, جو آپ کا دوست نہیں ہے, جو آپ کا سالوں سے دوست ہے. ایک اجنبی یا ایسے آدمی پر جو آپ کا دوست نہیں ہے, سالوں کی دوستی کو ایک شخص کی ایک بات کے اوپر بغیر تحقیق کے آپ نے ختم کر لیا. ویسے ہی رشتہ دار کا معاملہ, کسی رشتہ دار کے بارے میں کسی نے آ کر کے کہا ارے آپ کے جو خالو ہیں, آپ کے خالہ ہیں, آپ کے ماموں ہیں, وہ آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ارے کہہ رہے تھے تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, بہت سارا لگا بڑھا کر کے آپ کو بتا دیا. اب آپ نے کیا کیا, خالہ خالو ماما ماموں سب کو فون کرنا بند کر دیا, ادھر سے شادی کا کارڈ آیا واپس کر دیا, ہم کو ضرورت نہیں ہے, اور بھی بہت ساری بات ہوئی. اب آپ ان کی برائی میں مشغول ہو گئے. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی بری خبر لے کر کے آئے اس کا ہاتھ پکڑو, کہا اور کہیے اس سے کس کے بارے میں کہہ رہے ہو, فلاں کے بارے میں. چلو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا, چلیے اسی آدمی کے پاس اگر اس نے برائی کی ہوگی تو آپ گواہی دے دیجئے گا ہاں فلاں کے پاس بیٹھ کر کے کیے ہو برائی. اس کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ لے جائیں گے, اس کے سامنے تحقیق کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تیسرا آدمی دراصل آپ کی محبت سے جل رہا تھا, آپ کے تعلقات سے جل رہا تھا, آپ کے رشتہ داروں کے درمیان جو مضبوط تعلقات ہے اس سے جل رہا تھا, اور آپ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کر رہا تھا. اب دیکھیں کہ جب اس بری خبر کی وجہ سے لوگ دور ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. بلکہ آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے مسلمان ہیں, وہ کافر و مشرک سے بات کرنا پسند کرتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی سے جس سے اس کو اختلاف ہے بات کرنا پسند نہیں کرتا.
گزرتا ہے تو کافر و مشرک کو کہتا ہے کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، لیکن اگر مسلمان بھائی گزرتا ہے تو اس کو سلام کرنا تو دور کی بات، اپنی نگاہوں کو ہٹا کر کے گزرتا ہے۔ یہ چیز تباغض یا تدابر کہلاتی ہے، رشتہ داری کو توڑنا، تعلقات کو ختم کرنا۔ اگر شروع میں آپ نے اس کا قلع قمع کر دیا، ختم کر دیا، جو پھیلانے والا ہے، جو توڑنے والا ہے، اسی کو آپ نے برباد کر دیا، اس کو کہا کوئی حرج نہیں ہے چلے جاؤ، اگر اس نے مجھے میری برائی کی ہے وہاں پر میرا دوست ہے، میرے رشتہ دار ہے، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اس سے تم کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو کیا آپ برے بن جائیں گے؟ اللہ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو معاف کر دے اور کمپرومائز کر لے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر۔ سوچیں کہ کفار مکہ نبی کی کتنی برائی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے برے برے القاب سے پکارتے تھے، مکہ والے دن سب سامنے نہتے کھڑے تھے اور صحابہ اکرام کے پاس ہتھیار تھا، اللہ کے نبی کہتے کہ تم تو مجھے جھوٹا کہتے تھے، تم لوگ جادوگر کہتے تھے، ستاتے تھے، اونٹ کی اوجھڑیاں لا کر کے رکھ دیتے تھے، ہمارے صحابہ کو آگ کے اوپر لٹا دیتے تھے، بعض کو تم پتھروں کے اوپر گھسیٹتے تھے، آج سب کی گردن کاٹ دوں گا، اور کاٹ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اختیار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، تم لوگ آزاد۔ اس کا فائدہ کیا ہوا پتہ ہے؟ سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ معاف کرنے کا جذبہ رکھے دل کے اندر۔ مان لیجئے کسی سے غلطی ہو گئی، آپ کے کسی بھی رشتہ دار سے، قریبی ہے، شیطان نے بہکا دیا، اس نے آپ کی کہیں پر برائی کر دی، لڑائی ہو گئی، اب آپ سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، اسے معاف کرنے کو آپ ترجیح دیں اور اس کو معاف کریں۔ آپ کو پتہ ہے اس واقعے کو اور سے سنیں، قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ منافقین نے، منافق جانتے ہیں نا، جو سامنے سے اسلام کرتا ہو اور دل میں کفر کو چھپائے بیٹھا۔ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے منافق نہیں ہوتے۔ جو منافق ہوتے تھے، جو عقلی منافق، جو عقیدے کے اعتبار سے وہ نبی کے زمانے میں تھے، ابھی کے زمانے میں عقیدے کے اعتبار سے منافق کے اوپر حکم لگانا کہ فلاں منافق عقیدہ والا منافق ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر منافقین نے الزام لگایا، گھناؤنا الزام لگایا۔ تمام مسلمان ہکا بکا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان۔ منافقین کی افواہ میں 3 صحابہ کرام شامل ہو گئے، جن میں سے ایک کا نام تھا مستح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت کے مطابق یہ صحابی مستح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مستح رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں پالا تھا، اور 1 روپیہ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، کافی ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اس الزام کے اندر منافقوں کا ساتھ میرا خود اپنا خلیرہ بھائی مستح بھی دے رہا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد سے میں مستح کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ یقیناً کوئی کسی کی بیٹی پر گھناؤنا الزام لگائے، جبکہ اس کی بیٹی نبی کی بیوی ہو، اور وہ خود آدمی جو الزام میں شامل ہونے والا ہے وہ خود ان کے گھر میں رہ کر کے ان کی پاکیزہ سیرت کو دیکھا ہو، تو یقیناً ایک باپ کے لیے ایسے شخص کا برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ میں کیسے اس کو اپنے گھر میں رکھوں گا جو میری بیٹی اور نبی کی بیوی پر الزام لگاتا۔ ہم میں کا ہر انسان یہی کرتا اس وقت رہتا ہے، اگر ہم میں کا کوئی انسان ایسا ہو جو کسی انسان کو اپنے گھر میں پالے اور وہی بچہ ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگا دے، کیا وہ اپنے گھر میں رکھنا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا، باہر نکال دے گا۔ یہ ایک فطری چیز تھی، یہی چیز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی، کہا ابو بکر وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
مانا کہ مستح کی غلطی بہت بڑی ہے، مستح کی غلطی بہت بڑی ہے، انہوں نے تمہاری بیٹی پر الزام لگایا ہے، حالانکہ وہ خود تمہارے گھر میں پلا بڑھا ہے، لیکن ابو بکر یہ غلطی اتنی بڑی ہونے کے باوجود اس قابل ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اگر تم اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود مستح کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ مجھے یہ بات بالکل پسند ہے، میں نے مستح کو معاف کر دیا، مستح کو معاف کر دیا۔ حالانکہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے زاہد تھے، کتنے عبادت گزار تھے، جنت کے 7 دروازوں سے ان کا دخول ہوگا، ان کو پکارا جائے گا۔ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ معاف کرنا نہیں چاہ رہے، اللہ نے آیت نازل کی تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنے کہ بڑی سے بڑی غلطی کرنے والا بھی اگر تم اللہ کے خاطر معاف کرتے ہو تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنے پاس اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے ابو بکر آپ کی تمام فضیلت ہمارے نزدیک مسلم ہے، سب کچھ مسلم ہے، لیکن یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ مستح کے ساتھ آپ احسان نہیں کریں گے، اس کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے گا۔ کیا مستح سے بھی بڑی غلطی ہمارے بھائی آپ کے ساتھ کرتے ہیں؟ مستح رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، بزرگ و جلیل القدر صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حد لگی اور اس کے بعد ان کی زندگی کافی اچھی گزری، بہترین صحابی تھے، لیکن ایک غلطی ہو گئی شیطان کے چکر میں، ان سے توبہ بھی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آیت نازل کی کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ کیا کوئی شخص مستح رضی اللہ عنہ سے بھی بڑی غلطی آپ کے سامنے کرتا ہے؟ کوئی بھی چھوٹی بات ہوتی ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر بات بند کر دیتے ہیں، اس سے منہ پھیر کر کے چلتے ہیں، سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا عمل جمعرات اور سوموار کے دن، جمعرات کا مطلب سمجھ رہے، جمعرات کے دن اور سوموار کے دن، پیر کے دن، ہر بندے کا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ فلاں نے یہ عمل کیا، فلاں نے یہ عمل کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، ہر ہفتے میں 2 دن اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور عمل قبول کر لیتا ہے سوائے 2 شخص کے، ایک وہ جو مشرک ہو اور ایک وہ جو اپنے بھائی سے بات بند کر کے رکھا ہو۔ گرچہ آپ نمازی ہیں، روزہ دار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن آپ نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑ کر کے رکھا ہے، آپ نے بات بند کر کے رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کا عمل رہے دو جب تک یہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں، آپس میں کمپرومائز نہ کر لیں، بات کرنا شروع نہ کر دیں، اس وقت تک ان دونوں کے عمل کو لے کر کے نہ آؤ۔ آپ سوچیں، ایک چھوٹی سی بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فلاں شخص سے اگر میں جڑ کر کے رہوں گا تو بار بار لڑائی ہوگی، تو کم از کم سلام و دعا کا سلسلہ جاری رکھیں، اور جو پہلے سلام شروع کرے گا جس بھائی سے اس نے بات بند کر رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول کرنا شروع کر دے گا، چاہے سامنے والا جواب دے کہ نہ دے، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کر کے رکھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بنے، اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے اور آپ کے اعمال اللہ کے نزدیک جائیں، تو آپس کی رشتہ داریوں کو جو آپ نے توڑ رکھا ہے، 1.5 انچ کی جو آپ نے دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اس چیز کو ختم کریں، دل کو صاف کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، کم از کم سلام و دعا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سلام جو کرے گا اس سے محبت پیدا ہوگی اور دل کی قدورت صاف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا آج کل مزہ لیتے ہیں، کیا مزہ بھائی؟ دونوں بھائی میں، دونوں فلاں میں، رشتہ داروں میں لڑائی ہے تو چند آدمی ان کے گروپ میں ہو جاتے ہیں، ان کو چڑھاتے ہیں، اور چند آدمی ان کے گروپ میں ہو جاتے ہیں، ان کو چڑھاتے ہیں،
ان دونوں کا مقصد ہوتا ہے ان لوگوں میں ملن نہ ہو پائے، ملاپ نہ ہو پائے، آپس میں یہ مل نہیں پائے. ایسے لوگ ہر گاؤں میں پائے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار قسم کے لوگوں کو کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر آپس میں ناچاقی ہو جائے، چکتلش ہو جائے، کچھ لڑائی ہو جائے، رنجش ہو جائے، غصہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دوری ہو جائے، تو ذمہ دار لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دونوں کو بٹھا کر کے بولے تم بھی اللہ کو مانتے ہو، تم بھی مانتے ہو، تم بھی اللہ کے رسول کے امتی ہو، تم بھی امتی ہو، تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو، تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو، کیا اللہ کے خاطر تم اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ تم چھوڑ دو، مان لیا کہ وہ بہت برا ہے، ظالم ہے، تم مظلوم ہو، تم اس کی خاطر نہ معاف کرو، اللہ کی خاطر تو معاف کر دو. تم اس کے خاطر بات نہ شروع کرو، لیکن اپنے اعمال کے خاطر تو بات شروع کر دو، اپنے اعمال کے خاطر تو اپنے تعلقات کو مضبوط بنا لو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ، کمپرومائز کراؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو یقین جانے کہ رشتہ داریوں کو توڑنا رحمت سے دوری ہے، اور اس کو جوڑنا رحمت کو قریب کرتا ہے. ایک اثر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اس کی صحت میں اختلاف ہے اس کی نسبت میں. اس اثر کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے درس میں ایسے شخص کو شامل نہیں ہونے دیتے تھے جس نے اپنی رشتہ داری کو توڑ رکھا ہے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص میرے درس میں شامل ہوا تو جب تک وہ موجود رہے گا اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. ایک شخص جس نے رشتہ داری توڑ رکھی ہے یا بھائی سے بات بند کر رکھی ہے، وہ اگر شامل ہو گیا تو پوری مجلس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ ایک اثر ہے جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل کیا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اگر ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں گے تو وہ معاشرہ جس کی بنیاد اطاعت رسول، اللہ کی عبادت، اس کی توحید، نبی کی سنت پر قائم ہوا تھا، جو معاشرے کی بنیاد پڑی تھی، وہ معاشرہ پھلتا پھولتا رہے گا. یہ کیسی بات ہے؟ ایک ہی اللہ کا ماننے والا، ایک ہی رسول کا ماننے والا، ایک ہی قرآن کو پڑھنے والا اور ایک ہی سنت پر عمل کرنے والا ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا ہے. یہ بھی سنت پر عمل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو دیکھیں تو مسکرا کر کے ملیں. یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے بشاشت کے ساتھ ملو، خوش چہرے کے ساتھ ملو. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا کہ یہ مسلمان بھائی ہے، یہ صدقہ ہے. اور صدقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب ونار جہنم، کہ صدقہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے اور رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کسی مسلمان کو دیکھ کر کے مسکرانے میں کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے. اور اگر آپ نے سلام کر دیا تو مزید سونے پر جس کو سہاگا کہتے ہیں، وہ آپ نے ایک سنت کو ادا کیا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، جس کو سلام کر رہے ہیں، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، تیرے اوپر برکتیں نازل کرے. اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے، فرشتے دعا کریں گے آپ کے لیے، رب اس نے اس کے لیے دعا کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی سلامتی نازل کر، اس کے اوپر بھی تو اپنی رحمت نازل کر، اس کو بھی تو برکتوں سے نواز دے. فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر وہ جواب دے دیتا ہے بہت بہتر ہے، اور اس کے اوپر 30 نیکیاں بھی ملتی ہے سلام کرنے کے اوپر. اور اگر آپ نے مصافحہ کر لیا تو آپ یقین جانے بہت ساری دولت آپ نے جمع کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو مصافحہ کرنے سے اس کے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک سوکھے پیڑ پر ایک لاٹھی مارو تو اس کے سوکھے پتے جھڑنے لگتے ہیں. ویسے ہی صرف مصافحہ کرنے سے انسان کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. گناہوں کو معاف کروانے کا کتنا بہترین ذریعہ ہے. لیکن لوگ جس قدر دین سے دور ہوتے گئے، ویسے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے دور ہوتے چلے گئے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ دین اسلام کے اعتبار سے بھی بہت دور کھڑا ہے، اور اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب سے بہت دور تنہا کھڑا ہے. نہ اسلام اس کا معاون ہے اور نہ ہی اس کے عزیز و اقارب اس کا معاون ہے. تو فاصلحوا بین اخویکم،
پتہ چلے کہ کسی کے اختلاف ہو گیا ہے اس کے درمیان آپ اصلاح کا کام کرانے کی کوشش کریں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو اس کا مقام و مرتبہ نماز روزہ سے بھی زیادہ ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہ دو اختلاف کرنے والوں کے درمیان اصلاح کرا دینا، بات کروا دینا، دونوں کی دوریوں کو ختم کر دینا، دونوں کو ملا دینا، دونوں کو خوش کر دینا. یہ چیز، یہ عمل جو ہے نماز روزہ حج زکات سے بھی اوپر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان حج زکات اور روزہ چھوڑ کر کے صرف یہی کرواتا رہے. نماز روزہ حج زکات کا جتنا ثواب ہے دو انسان کو ملانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، لیکن نماز کی فضیلت الگ ہے اور اس کی فضیلت الگ ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. آپس میں اصلاح کر لو، آپس کی دوری کو ختم کر لو، ناچاقی کو ختم کر لو، غصے کو تھوکو، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے مل جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رب کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند برائیوں کا ذکر کیا ہے جس سے معاشرے کا پاک ہونا ضروری ہے. ان برائیوں کے وجود سے بھی ہمارے درمیان بہت زیادہ دوری پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. کہ اے ایمان والو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں. کوئی آدمی اگر کسی اعتبار سے کم ہے آپ اس کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ انسان کے برا ہونے کے لیے، بدتر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اسے ذلیل و رسوا کرے اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اسے ذلیل سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بدترین شخص کہا ہے. اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، اس کے رسول پر ہے، تو یقین جانو تم اس قسم کے عمل سے باز آ جاؤ. لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہمارے یہاں خاندان کی بنیاد پر مذاق اڑایا جاتا ہے، ارے فلاں تو وہ چھوٹے خاندان کا ہے، ہم لوگ تو بڑے خاندان کے ہیں. اگر خاندانوں کی بنیاد پر جنت ملتی نا تو ابو لہب نبی کا اپنا چچا تھا، پھر بھی وہ جہنم میں گیا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے تھے، غلام تھے، دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت ملی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا خوبصورت ہے. اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس نیک اعمال کتنے ہیں. تو اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. کوئی لنگڑا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ راتوں کو اٹھ کر کے رب کے سامنے روتا ہے. اللہ نے آپ کو دونوں ٹانگیں دی ہیں، زبان دیا ہے، نگاہیں دی ہیں، آپ رونا تو چھوڑے، اذان کی آواز سن کر کے دوسری طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں. کون بہتر ہوا، وہ لنگڑا یا وہ اندھا، یا آپ جس کا جسم پورا مکمل ہے، توانا ہے اور قوت بھرپور ہے؟ یقیناً اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اچھائی کا جو معیار ہے وہ معیار صرف اور صرف تقوی ہے. اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کیسا بھی آدمی ہو. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ اپنے لیے دعا کریں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ، کہ اللہ کی تعریف کہ اللہ رب العالمین نے اس مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا جس مصیبت میں اس کو مبتلا کیا. اور پھر آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، کیا آپ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں. صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے کون؟
कुफ्फार और मुशरिकीन, कहाँ गए वो लोग जो मजाक उड़ाया करते थे, जो उन्हें मारा करते थे? नामो निशान मिट गया। जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो एक कपड़े पहनते थे, दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं था, आज भी हम उन्हें बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु के नाम से, सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नजदीक शोहरत जो है वो दौलत की बुनियाद पर नहीं मिलती, शोहरत ईमान की दौलत की बुनियाद पर मिलती है। ईमान की दौलत पैसे से नहीं खरीदी जाती, ईमान की दौलत किताब और सुन्नत पर अमल करके हासिल की जाती है, रब के सामने सर को झुका करके हासिल की जाती है। इसलिए ईमान की दौलत को जमा करें। और ईमान की दौलत हर किसी को नहीं मिलती, उसको मिलती है जिससे रब मोहब्बत करता है, जिसको जन्नत में दाखिल करना चाहता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप हर उस अमल से दूर रहें जिस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता। वैसे तनाबुस बिल अलकाब, गलत गलत अल्फाज से ना पुकारें। किसी के अंदर कोई ऐब है, अगर कोई आंख किसी के पास निगाह नहीं है, अंधा है, तो आप उसको उसके नाम से पुकारें, अंधा कह करके ना पुकारें। उसी तरीके से कोई लंगड़ा है तो लंगड़ा कह करके ना पुकारें, उसका कोई ना कोई तो नाम होगा। अल्लाह ने कहा बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, ईमान के बाद बुरा नाम नहीं देना चाहिए। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अगर कोई किसी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आता है, किसी को बुरे अलकाब के पुकारने से बाज नहीं आता है, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो इस किस्म के लोग जालिम हैं। उसके बाद चंद और बुराइयों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, लोगों के बारे में बदगुमानी ना पालो। अब मिसाल के तौर पर किसी से आपके दिल में थोड़ा कीना है या उससे दूरी है, अब वो आदमी आपके दुश्मन से मिल रहा है, आप ये समझेंगे ये जरूर मेरी शिकायत कर रहा है। आप इस बदगुमानी में ना पड़े, अच्छा गुमान रखें। आप किसी ऐसी चीज के बारे में अपने दिल में गुमान न पालें जिसका इल्म ही आपको नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अगर मान लिया आपके ऊपर कोई परेशानी आई, पुलिस ने आपको आकर के पकड़ लिया, तो आप अपने किसी ऐसे दुश्मन को तलाशेंगे, जरूर उसी ने कहा होगा, जरूर उसी ने किया होगा। आपको वही तो होती नहीं है, गैब का इल्म तो है नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया कि फला शख्स ने किया है? यही बदगुमानी है। बदगुमानी को खत्म कर देंगे, दिल साफ रहेगा, जहन साफ रहेगा, तो आप खुद भी साफ रहेंगे, ऊपर से भी और अंदर से भी। तो बदगुमानी को बिल्कुल खत्म करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे मना किया है और उसको गुनाह बताया है। इन्न बअदज़्ज़न्नि इत्म, के बाद बदगुमानियां कबीरा गुनाह होती हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तजस्ससु, किसी की टोह में ना पड़ो। ये कहाँ जा रहा है? रोजाना सुबह में निकलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है? अल्लाह ने आपको उसका दारोगा तो नहीं बनाया है। आप अपनी फिक्र करें, अरे नहीं ये फला के घर में जाता है, क्यों जाता है, क्यों जाता है? आपको इसके अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है कि पूछे क्यों जाता है। ला तजस्ससु, किसी की टोह में ना पड़ो, जासूसी ना करो। आजकल क्या मामला है, आप देखेंगे कि लोग आपके घर के बगल में हैं, तो रात में कोई बच्चे को भेज करके बोले कान लगा के सुनो अंदर में क्या बात हो रही है। तो इसी को कहते हैं जासूसी करना। जासूसी ना किया करो, क्योंकि अगर मुआशरा जासूसी से, लोगों का मजाक उड़ाने से, बदगुमानी से पाक रहेगा तो दिलों के अंदर मिलाप होगा, एक दूसरे के साथ मिल करके रहेंगे और मुआशरा फलता फूलता रहेगा। तो इसलिए वला तजस्ससु, किसी की टोह में ना पड़ो, किसी की जासूसी ना करो। कोई कहीं भी जाता है उसको जाने दो, मान लो कि वो बुराई करने जाता है, वो है उसका रब है, उसकी बुराई है। मुमकिन है 4 दिन के बाद उसको बुराई की संगीनी समझ में आए, रब के सामने, रब के हुजूर में वो तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा कबूल करके उसको गुनाह को माफ कर दे, और तुम उसकी जासूसी करके अपने दामन में गुनाहों को भरते रहो। तो जासूसी मत करो। ऐसा मुआशरा जो जासूसी से पाक हो और इस किस्म की बुराइयों से पाक हो, तो इस किस्म के मुआशरे में रब की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें आती हैं और लोगों के दिल एक दूसरे के तई साफ होते हैं। उसके बाद जो सबसे खतरनाक और हैबतनाक चीज है वो है गीबत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैता फकरिहतुमू, कि तुम में का कोई किसी की गीबत ना बयान करे। गीबत किसको कहते हैं पता है? किसी की हक बात को, यानी किसी के अंदर कोई बुराई है, कोई ऐब है। अब चाय खाने में बैठ गया, लाइए 4 चाय लाइए, अब 2 दोस्त को बुला करके ले आए। पता है फला आदमी अपने आप को बड़ा मुत्तकी समझता है, लेकिन है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि दूसरे का माल खा करके बैठा हुआ है, दूसरे को बड़ा तंग करता है, बहुत ही पड़ोसियों को तकलीफ देता है। ये तमाम गीबत में है। आप कहेंगे ये बात तो सच्ची है, तो सच्ची है तो आप उसके मुंह पे जाके बोलिए, उसकी इस्लाह कीजिए, पीछे में आप क्यों बुराई कमा रहे हैं? वला यग़्तब बअदुकुम बअदा,
کوئی کسی کی غیبت نہ بیان کرے اور کوئی سنے بھی نہیں. بعض لوگ ہیں جب تک غیبت نہیں سنتے ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. غیبت فلاں کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے, فلاں کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے. آپ کسی کی غیبت نہ سنیں, اللہ نے منع کیا ہے. اور اس کو تشبیہ دی ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا تم میں کا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے بھائی کا گوشت, اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کر کے اس کے سامنے تشتری میں پیش کیا جائے, کیا اس کو کوئی کھانا پسند کرے گا؟ کوئی انسان, اس کا اپنا بھائی ہے, مر گیا ہے, اس کے جسم کا گوشت تشتری میں رکھ کر کے پیش کیا جائے, کیا کوئی کھانا پسند کرے گا؟ غیبت اس سے بھی بری چیز ہے, کیسے تم اس کو کرنا پسند کر لیتے ہو؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, اس کو تم ناپسند کرتے ہو. غیبت اس سے بھی خطرناک چیز ہے, اس کو تم کیسے پسند کر لیتے ہو؟ اس لیے چوک چوراہے پر, مجلسوں کے اندر, کہیں پر افون میں جو گروپ ہوتا ہے نا, وہ اس کا بھی حکم مجلس کا ہے. جو واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے اس کا بھی حکم مجلس کا ہے. کال پر کرے, کال پر آپ کسی کو بتا رہے ہیں یا گروپ کال پہ بتا رہے ہیں, یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی بتا رہے ہیں تو یقین جانیں کسی کی بھی عزت ہوتی ہے, اس کو برسر بازار نہیں اچھالنا ہے. لیکن اگر آپ اچھالتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی عزت کو اچھالے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ, اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے ہو, ایمان ابھی تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے, تم لوگ مسلمانوں کی عیب جوئی سے باز آ جاؤ. کسی مسلمان کے غلطیوں کو تشتزبام نہ کرو, لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. لا تتبعوا عورات المسلمین, باز آ جاؤ, کسی کی برائی برسر بازار نہ کرو, اس کے عیب کو دوسروں تک نہ پہنچاؤ, کسی کی غلطی کو دوسروں کو بیان نہ کرو. ومن یتبع, اگر کوئی باز نہیں آتا ہے, ومن یتبع عورات المسلمین, جو کوئی کسی مسلمان کی غلطی کو دوسروں کو بتائے گا, کسی جگہ پر بتائے گا, عام کرے گا, تو جان لے یتبع اللہ عورتہ, کہ اللہ اس کی غلطی کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دے گا. اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے, وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِ, گھر میں بیٹھا رہے گا, باہر میں ذلیل ہو جائے گا, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی مسلمان کی برائی کر کے آپ بڑے عزتدار بنتے ہیں, حق پرست بنتے ہیں؟ معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ مجلس میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں, علماء کی مجلس ہو, صلحاء کی مجلس ہو, عام آدمی کی مجلس ہو, دیکھیں اللہ معاف کرے, یہ اصل غیبت میں نہیں آتا ہے, لیکن فلاں آدمی جو ہے ایسا ہے. واہ, آپ نے معافی بھی مانگ لی اور پھر آپ نے حکم میں لگا دیا کہ یہ غیبت میں نہیں آیا, اور پھر آپ نے غیبت بھی کر دی. یہ کون سا تقویٰ کا آپ کو, یہ کون سا تقویٰ ہے, یہ کون سا اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے؟ غیبت سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرج بی الی السماء, مجھے معراج ہوئی, رأیت الناس یخمشون وجوہہم وصدورہم, کہ میں نے بعض لوگوں کو قبل اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے قبل ایک مثال کو سمجھے. اگر آپ کسی انسان کے ہاں دعوت پر جاتے ہیں, 2-4 آدمی, وہ انسان آپ کے سامنے تمام چیزوں کو حاضر کرتا ہے, آپ اس کی ضیافت میں رہتے ہیں, مہمان نوازی وہ آپ کی کرتا ہے, اس کے بعد وہ ایک کام کرتا ہے, 2-4 بلیڈ لاتا ہے, بلیڈ جانتے ہیں نا جس سے کاٹا جاتا ہے, وہ بلیڈ لاتا ہے اور اپنے چہرے کو کاٹتا ہے, اپنے سینے کو کاٹتا ہے. تو جو آپ لوگ وہاں پر گئے ہیں کیا کریں گے؟ آپ اس کو روکیں گے, بھائی کیا تم پاگل ہو گئے ہو کیا کہ بلیڈ سے اپنے چہرے کو کاٹ رہے ہو, اپنے سینے کو کاٹ رہے ہو؟ آپ اس کو روکیں گے, لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے گا, تو آپ ڈر کے مارے چلے آئیں گے کہیں یہ اپنے آپ کو مار نہ لے اور اس کے خون کا ذمہ میرے سر نہ آ جائے, ہے نا؟ یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے سامنے اس کا کوئی دوست یا اس کا جو میزبان ہے وہ اپنے چہرے کو بلیڈ سے کاٹے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا. لیکن جب غیبت کرتے ہیں اس وقت کو پسند کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت الناس یخمشون وجوہہم وصدورہم بأیدیہم, ان کے ناخن پیتل کے تھے, اور ناخن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے لہم اظفار من نحاس, جن کے ناخن پیتل کے تھے, اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے, سینہ کوبی کر رہے تھے. تو میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل, جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے, اور غیبت سننے والے کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے. تو غیبت کریں گے اپنے چہرے کو خود سے, اپنے جیسے آپ کا چہرہ اگر چلا جائے گا
چہرے کو نوچیں گے گوشت نکل جائے گا تو چہرے کی عزت خراب ہوگی نا, چہرے کی خوبصورتی خراب ہوگی نا. تو دنیا میں جس طریقے سے آپ اپنے بھائی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس کے چہرے کو برا بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اللہ رب العالمین الجزاء من جنس العمل کے تحت آپ کے چہرے کو برا بنانے کی کوشش کرے گا. اس لیے غیبت سے پرہیز کریں. غیبت کرنے والا گویا کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکی تو خود کرتا ہے لیکن اس کے اپنی نیکیوں کو وہ دوسروں کو ثواب میں دے دیتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس, تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے, فقیر محتاج کون ہے, قلاش کون ہے, غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ لمن لا درہم ولا دینار لہ, کہ اے اللہ کے رسول جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں وہ غریب و فقیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ فقیر نہیں ہے, ان المفلس الذی یأتی یوم القیامہ بالصلاة والزکاة, کہ قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو نماز بھی پڑھتا ہوگا, روزہ بھی رکھتا ہوگا, زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا, لیکن ضرب هذا وشتم هذا واکل مال هذا وقذف هذا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایسا روزہ دار شخص کسی کے اوپر اس نے الزام لگایا ہوگا, کسی کا باطل طریقے سے مال کھایا ہوگا اور کسی کو اس نے مارا ہوگا, اور بعض الفاظ میں ہے کہ اس نے کسی کی عزت اچھالی ہوگی, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نیکیوں کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے گا جن لوگوں کی یہ برائی کرتا تھا, جن کے اوپر یہ ظلم کیا کرتا تھا. ففنیت حسناتہم, تقسیم کرتے کرتے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ایسا وقت آئے گا کہ وہ خود قلاش ہو جائے گا نیکیوں کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین کو فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن لوگ ابھی باقی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہے گا لوگوں کی برائی اور گناہ اس کے کندھے پر ڈال دو, اسے جہنم میں پھینک دو. فطرح بہ الی النار, کہ اسے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو آپ جو غیبت کرتے ہیں یا معاشرے میں کہیں پر بھی بیٹھ کر کے کسی کی عزت کو اچھالتے ہیں, اس سے پرہیز کریں. یقین نہیں ہے تو پھر میں ایک ہی بات کہوں گا, مر کر کے دیکھ لیں, قبر سے یقین آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن توبہ کرنے کی مہلت نہیں رہتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم, اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ نہ سوچے کہ کتنا گناہ کیا ہے آپ نے, بہت سارے گناہ کیے ہوں گے, ایسے گناہ جو شرمندہ کرنے والے ہیں, لوگوں کے سامنے آپ ذکر نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بتا دے گا, بلکہ آپ کا رب آپ کو, ہم کو, سب کسی کو دعوت دیتا ہے سنو تم گناہ تو کرتے ہو لیکن ایک بات جان لو تمہارا رب معاف کرنے والا ہے, تمہارا رب توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس گناہ کتنا ہے, یہ دیکھیں کہ آپ کا رب اتنا عظیم ہے کہ ایک سچی توبہ میں وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما, کہ جو توبہ کرتا ہے یعنی سچی توبہ کرتا ہے پھر اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے گناہ تھے اس کے بدلے اللہ ثواب دے دیتا ہے, یعنی گناہوں کو ثواب سے تبدیل کر دیتا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا ہے, لیکن یاد رہے توبہ کی مہلت آپ کو اپنی مرضی سے نہیں ملے گی. اللہ نے جب تک آپ کے جسم میں روح باقی رکھی ہے اس وقت تک توبہ کی مہلت ہے, اور موت جو ہے دروازے کھٹکھٹا کر کے نہیں آتی ہے, کسی کو بتا کر کے نہیں آتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. ممکن ہے آپ میں سے کوئی سوچیں گے کہ بھائی میں جمعہ کے دن جاؤں گا اور جمعہ کے دن جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس دن اپنے رب سے سچی توبہ کر لوں گا, جمعہ آئے گا, قبولیت کا وقت آئے گا, لیکن آپ کو کیا پتا وہ جمعہ آپ کی قسمت میں نہ ہو, اس سے پہلے آپ کی موت آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے پھر بھی دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہمارے اگلے پچھلے سارے دامن گناہوں سے بھرے پڑے ہیں, ہم کتنی مرتبہ رب سے توبہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سچی توبہ کرے, گناہوں کو چھوڑے, نبی کی مخالفت کو چھوڑے, یقین جانے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, جو نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. پاکیزہ زندگی ضروری نہیں پیسے سے ملے,
صحابہ اکرام کیسے تھے؟ پھر بھی خوش و خرم رہتے تھے، دل بہت خوشحال رہتا تھا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، رب کے دربار میں ملتی ہے۔ جھکیں گے، رب تمام غموں کو دور کرے گا، دل کو خوش کرے گا، دل کو مطمئن کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپسی حسب و نسب پر جو فخر ہے اس سے منع کیا ہے، اور آیت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان اسلام بل اللہ یمن علیکم اللہ رب العالمین ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ دیکھیں آپ مسلمان ضرور ہیں لیکن اللہ پر احسان نہ جتلائیں۔ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، کس چیز کا فخر آپ کر رہے ہیں؟ یہ کہیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام مسلمان بنایا اور اسلام کی توفیق دی۔ فخر نہ کریں، شکر کریں۔ اللہ نے کہا احسان نہ جتلاؤ، نیکی کرتے ہو احسان جتلاتے ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا، اسلام لانے کا تم احسان جتلاتے ہو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی ہے۔ تو اس لیے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ۔ اسلام لاؤ گے تو جہنم سے بچو گے، نہیں لاؤ گے کتاب و سنت پر عمل نہ کرو گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پرواہ ہمیں کرنی ہے اپنی زندگی کی، ہمیں کرنی ہے اپنی جان کی، اپنے رشتہ داروں کی اور لوگوں کی۔ تو آپ مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھ دیا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا آپ نے احسان کر دیا۔ اللہ کی جنت ہے، اللہ جسے چاہے اسے داخل کرے، اس کی جہنم ہے، اس میں جسے چاہے داخل کرے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ آپ کی موت تک نزع کی حالت سے قبل تک کھلا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے نا اسے کبھی اللہ واپس نہیں کرتا ہے، اسے کبھی بھی اللہ واپس نہیں کرتا۔ کبھی آپ مانگ کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو گرا کر کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گناہ تھا کہ راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں پھول جاتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ کتنا گناہ تھا، بالکل معصوم عن الخطا تھے، پھر بھی اللہ کے سامنے روتے تھے، یہ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے میرے گناہ کو معاف کر دیا کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں، اس کے شکریہ میں نہ رہوں؟ جن کے پاس کوئی گناہ نہیں وہ رب کے سامنے رو رہے ہیں، ہماری پوری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، ہم کب روئیں گے؟ میرے بھائیوں رب کے سامنے رونا سیکھیں، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سوچیں کہ اسی گناہ پر اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کل کے لیے تیاری کریں، کل کے لیے، اور کل قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن صرف اسی کے لیے اچھا ہوگا جو انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر انسان جیسے ماں کے پیٹ میں اکیلا تھا، پیدا وہ اکیلا ہوا، قبر کے اندر وہ بالکل اکیلا ہوگا۔ یہ جتنے رشتہ دار ہیں نا کندھے پر اٹھا کر کے آپ کو قبر میں ڈال دیں گے، دوبارہ پوچھنے نہیں جائیں گے قبر کھود کر کے کہ آپ کی حالت کیسی ہے، اکیلے رہیں گے آپ۔ وہاں پر ساتھ کون دے گا؟ یہی وہ نیک اعمال جنہیں چھوڑ کر کے ہم پیچھے رہتے ہیں۔ نیک اعمال، توحید کا اقرار، توحید کے تقاضے کو پورا کرنا، شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا، نبی کی سنت کی مخالفت سے بچنا، نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے سوال و جواب کے لیے پھر بھی آپ تنے تنہا ہوں گے، جنت و جہنم جانے کا فیصلہ بھی بالکل تنے تنہا ہوگا۔ تو اس لیے اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ نیکیاں جمع کرنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کی اصلاح فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اور خطاؤں کو درگزر فرمائے۔